میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کچھ کر سکتے ہیں۔ اس ملک کے اندر تماشا دیکھنے والے بے شمار ہیں، افسوس کرنے والے بھی بے شمار ہیں، لیکن حل کرنے والا کوئی ہے۔ تو میں یہ اس لیے ان لوگوں کو تماشا بننے کی بجائے اس اتھارٹیز کو جگانا چاہتا ہوں جو میرا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ ہماری زمین کوئی 100 ایکڑ پنڈی بٹیاں کے پاس ہے۔ وہاں پہ ایک بندے، ظفر شاہ نام کے بندے نے 3 ٹاؤٹ پکڑے جن کے نام کا ایک جعلی اقرارنامہ بنایا، اور اس کے بعد جعلی اقرارنامہ ایسا جس کے اوپر کوئی انگوٹھا نہیں، کوئی سائن نہیں، صرف منور کے نام کا ایک جعلی دستخط کیا گیا کسی ایکسپرٹ سے، اور جناب جج صاحب کے ساتھ کوئی اینٹی سینٹی لگا کے یک طرفہ ڈگری لے لی گئی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ پتہ اس وقت چلا جب 1.5 سال بعد وہ قبضے کے لیے حملہ آور ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ جناب یہ تو نام اپنے کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد 12(2) کی درخواست دی گئی یک طرفہ فراڈلنٹ ڈگری کے خلاف، لیکن وہ بندہ ظفر شاہ نام کا اس نے ڈرامہ آگے سے یہ کیا کہ اس زمین کو جب اس کو ساتھ ہمارا کیس شروع ہو اس سے پہلے اس کو خرید لیا، یعنی کہ اس نے ٹاؤٹ جو پکڑے تھے ان کے نام کا اقرارنامہ بنا کے یک طرفہ ڈگری لے کے آگے خود خرید لی ان سے، اور کیس لڑنے کے لیے آ گیا۔ کیس شروع ہو گیا جی، چلنا شروع ہوا، تو بعد میں اس نے کیا کیا، سائرہ تارڑ اور ایک جج ہے یوسف چدڑ، سول جج ہے، ٹھیک۔ سائرہ تارڑ جو ہے اس کے فرنٹ مینوں کو یوز کیا جو اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سائرہ تارڑ کی ظاہر ہے خود سے تو اپنے نام سے تو کچھ چیز اس قسم کے فراڈ والے کام نہیں کرے گی، وہ تو ظاہر اپنے فرنٹ مین کے ذریعے ہوتے ہیں۔ یوسف چدڑ نے بھی ظاہر ہے خود تو اپنا نہیں تھا آگے نام رکھنا، اس نے اپنے بھائی اور دوسرے ریلیٹیوز کو یوز کیا۔ وہ 100 ایکڑ اس طریقے سے بندر بانٹ آگے کیے گئے، اونے پونے میں اس بندے نے ان کو دے دیے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 32 ایکڑ 7 لاکھ میں دیے گئے، اور باقی 100 ایکڑ کا بھی حساب لگا لیں کہ وہ کس حساب سے دیے گئے ہوں گے، باقی جو رہ گئے 100 ایکڑ میں سے۔ تو اس طریقے سے اونے پونے دے کے اب یہ لوگ تقریباً 20 سال ہو گئے، 20 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، ہمیں ذلیل کر رہے ہیں۔ ہم لوگ ادھر کچھ فیملی کے لوگ گجرانوالے میں رہتے ہیں، کچھ لاہور رہتے ہیں، کچھ ملک سے باہر رہتے ہیں۔ یہ لوگ لوکر ہیں، انتظامیہ کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ایج ہو گیا کہ جی ہم نے تو زمین خریدی ہوئی ہے، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، یہ کوئی یہ ہے جو بھی ہے، یہ جی عدالتیں جانے۔ اب عدالتوں میں جب کیس ہے تو عدالتوں میں بھی پریشر ڈالتے ہیں، یہ گروپ ہیں پورے قبضہ گروپ بنے ہوئے ہیں۔ تو 20 سال سے ہم لوگوں کو اس جعلی اقرارنامے کے سر پہ انہوں نے گھمایا شروع کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا آنا جانا بھی مشکل، شروع میں تو بڑی کوشش کی، لیکن چلو گاڑی میں جاتے تھے اس وجہ سے بچت ہو گئی۔ میری ہائر اتھارٹی سے التماس ہے کہ یہ جو لوگ اس کو حل کر سکتے ہیں، ان 100 چوروں کے ٹولوں کو، یہ جو فراڈ سے کروڑوں پتی بن گئے ہیں، جس میں سائرہ تارڑ ہے اور یہ یوسف چدڑ ہے۔ یوسف چدڑ جب وکیل تھا تو کوئی اس کو پوچھتا نہیں تھا، لوگوں کو کلائنٹ کے پیچھے یہ بھاگتے تھے کہ کسی طریقے سے کوئی کلائنٹ مل جائے، اور اس یوسف چدڑ کے اوپر جب یہ وکیل تھا اس وقت چوری کے پرچے ہوئے، اور جب جج بنا تو اس کے بھائی نے ایک بندے سے اس کی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے اس بندے کا جو ملازم ہے اس کا پیٹ پھاڑ دیا۔ اس کے اوپر 109 کا پرچہ ہوا جج ہونے کے باوجود، یوسف چدڑ۔ اور یہ جو سائرہ تارڑ کے بندے ہیں، جب یہ شروع میں قبضے کے لیے آئے زمین پہ ہماری، تو ان کے اوپر بھی پرچہ ہوا، جس پر سائرہ تارڑ خاصا پریشر ڈالتے رہی، ڈی پی او کو، سب کو۔
آہستہ آہستہ ان لوگوں نے ہمیں اسی طریقے سے ذلیل کر کر کے زمین پہ قبضے کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے. خاصے ہم پہ بھی پرچے ہوئے، خاصے ان پہ ایف آئی آریں ہوئیں. لڑائی تو ہم نے بھی بڑی حد تک کی، لیکن اخیر یہ لوکل ہیں اور ایج ہو گیا کہ نام ان کے ہے جی. اب عدالتیں کیوں نہیں سمجھ رہی کہ یہ سب فراڈ ہے، عدالتوں کو سمجھنا چاہیے. لیکن عدالتوں میں بھی یہ پریشرائز کر کر کے اور انہوں نے لمکایا ہوا ہمیں. تو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جو بندہ میرا مسئلہ حل کرے گا اللہ اس کو اجر دے، اور میرے ساتھ اگر کوئی رابطہ کرتا ہے تو میں اس کو پھر ساری ڈیٹیلز، سارے پروف دکھاؤں گا. اور یہ کیس ایسا ہے کہ صرف آدھے گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے. لیکن عدالتیں ہیں کہ جناب اندھی عدالتیں اور اندھا قانون ہے اور اندھی انتظامیہ ہے. یہاں پہ ہر کوئی اندھا پڑا ہوا ہے کیونکہ طاقتور لوگ ہیں پیچھے.